غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ درندگی جاری، اسپتال پر میزائل حملے کر دیے، 500 مریض، ڈاکٹرز، میڈیکل کا عملہ اور پناہ لینے کے لیے افراد شہید کر دیے گئے، سینکڑوں زخمی، عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ فلسطینی صدر کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پاکستان، ترکیہ، کینیڈا، سعودی عرب، مصر، اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا، اسپتال اور طبی عملے پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا، ایسا حملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 11000 سے بڑھ گئی۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ، لکھا، اسپتال پر حملہ غیر انسانی فعل ہے جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری فوری حرکت میں آئے، بین الاقوامی انسانی قانون اسپتالوں، طبی عملے کی تحفظ کی فراہم کریں، اس اندھا دھند ٹارگٹ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر اسرائیل کے دورے پر روانہ، فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ کا امریکی صدر سے ملنے سے انکار۔ دونوں سربراہان نے غزہ میں اسپتال پر بمباری کے بعد ملنے سے انکار کر دیا۔ 4 ممالک کے سربراہوں کا اجلاس منسوخ کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی اور امدادی سامان کی ترسیل، اقوام متحدہ کا اہم اجلاس آج ہوگا، خصوصی قرارداد پیش کی جائے گی۔ روس اور متحدہ عرب امارات قرارداد پیش کریں گے، سیکیورٹی کونسل کے اراکین ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا غزہ حملوں پر شدید مذمت، سوشل میڈیا پیغام میں کہا، حملوں کو روکنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا؟ معصوم لوگوں جن میں بچے بھی شامل ہیں قتل ہو رہے ہیں، اسپتال پر بمباری کی گئی، ان لوگوں کو مارا گیا ہے جو پہلے ہی اپنے زخموں کا علاج کرا رہے تھے۔ عالمی رہنماؤں کو آواز اٹھانی چاہیے، ایکشن لینا ہوگا۔ نسل کشی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور کوئی مدد نہیں کر رہا۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان کے مطابق لاہور سے داعش کے 2 اہم کمانڈر گرفتار ہونے والوں میں شامل۔ دہشت گردوں سے بارود، 12 ڈیٹونیٹر، اسلحہ اور نقدی برآمد۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں کی گئیں۔ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی پر تھانہ کہنا میں دہشت گردی کے 2 مقدمات، عدم پیروی پر خارج، دونوں ضمانتیں بحال۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 20 اکتوبر کو حتمی دلائل طلب کر لیے۔ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ کراچی گلشن اقبال میں گھریلو ملازمہ کا قتل، بنگلے کے مالک کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم انیب اور علی حماد پر سونیا سے زیادتی اور قتل کا الزام ہے۔ قتل اور زیادتی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج، ملزمان کے ڈی این اے سیمپل آج لیے جائیں گے۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 127 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 46,600 سے زائد پوائنٹس پر، ڈالر کے قدر میں 3 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں 277 روپے پر ٹریڈ جاری، گزشتہ روز ڈالر 277 روپے 3 پیسے پر بند ہوا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔